کیا آبدوز حادثے میں مارے جانے والے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے نے کروڑوں روپے کی ٹکٹ صرف ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے خریدی تھی، یا کسی سازش کے تحت ان کو اس آبدوز میں بھیجا گیا؟ کیونکہ 17 سال پہلے سمپسن کارٹون کی ایک سیریز میں ایک باپ بیٹے کی موت کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جو پوری طرح سے اس حادثے پر فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنے کی ضرورت ہے، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج سے پہلے شاید ہی آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ کوئی 15 کروڑ روپے خرچ کر کے سطح سمندر سے 12,000 فٹ کی گہرائی میں جائے، اور وہ بھی ایک جہاز کو دیکھنے کے لیے جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے ڈوب چکا تھا۔ لیکن یہ واقعہ حقیقت میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا۔ اس ویڈیو میں کافی ایسے حقائق ہوں گے جن پر مجھے آپ کی رائے چاہیے ہوگی، سو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ شہزادہ داؤد کا تعلق پاکستان کے ارب پتیوں میں سے ہے۔ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 15 کروڑ روپے صرف اپنے ایڈونچر کے نام کر دیے، جبکہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایڈونچر بہت رسکی ہے اور اس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سمرین کی شروعاتی ویڈیوز میں یہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ خیر، شہزادہ داؤد کا بزنس اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں ان کا ایک بہت بڑا ارب پتی خاندان موجود ہے جو داؤد گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہزادہ داؤد خود برطانیہ میں رہتے تھے اور وہیں پر کاروبار کرتے تھے۔ شہزادہ داؤد کو صدیوں پرانی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ خلا میں جا کر ریسرچ کرنے والی کمپنیز کے ساتھ بھی کام کر چکے تھے، اور اسی شوق کے پیش نظر شہزادہ داؤد کو ٹائٹینک کے ملبے کو بھی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ وہاں تک جائیں اور ٹائٹینک کے ملبے کو نزدیک سے دیکھیں۔ کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو ایسے مشن پر بھیجتی ہیں، بس ان کا ٹکٹ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ ایسی کمپنیوں کی ٹیمیں بنی ہوتی ہیں، اور ان ٹیموں کے نمائندوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہلائیں اور ان کو سنہرے خواب دکھائیں کہ اگر وہ سمندر کی اتنی گہرائی میں جائیں گے تو ان کو ایسی بہت سی چیزیں دریافت کرنے کا موقع مل سکتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بس پھر کیا، ایڈونچر کے شوقین لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ایسے خطرناک سفر پر نکل پڑتے ہیں جو بہت زیادہ رسکی ہوتے ہیں۔ اس سفر میں جانے والی آبدوز میں 3 مسافر، ایک پائلٹ کے ساتھ کمپنی ایک ایکسپرٹ کو بھی بھیجتی ہے، مطلب اس آبدوز میں 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس آبدوز میں آکسیجن ذخیرہ کی جاتی ہے جو 4 سے 5 دن استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس آبدوز کا ٹور ڈوریشن سطح سمندر سے ٹائٹینک تک اور ٹائٹینک سے سطح سمندر تک 10 سے 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ 4 سے 5 دن کا آکسیجن کسی بھی مشکل وقت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس حادثے کے بعد بہت سے انکشافات کیے جا رہے تھے۔ ان سب میں سے ایک لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سب ایک پلان کے تحت کیا گیا ہے جو 2006 میں ایک کارٹون سیریز سمپسن میں دکھایا جا چکا ہے۔ اب اگر اس کارٹون کی سیریز کی طرف آئیں تو اس کی سٹوری کچھ یوں تھی۔ اس کارٹون سیریز میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک پوسٹ مین ایک لڑکے کو لیٹر دیتا ہے۔ وہ لڑکا جب وہ لیٹر پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لیٹر اس کی دادی اماں نے بھیجا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ لڑکا پہلے تو بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر وہ لڑکا وہ خط جا کر اپنی فیملی کو دیتا ہے۔ فیملی والے جب اس خط کو پڑھتے ہیں، پہلے تو وہ اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ یہ خط ایک مرا ہوا انسان کیسے بھیج سکتا ہے، اور پھر خط کی تحریر ان کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ خط اصل میں اس لڑکے کے نام ہوتا ہے، جس میں اس لڑکے کو مخاطب کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا اصلی باپ نہیں ہے۔ اس کا باپ یہ بات سن کر رونے لگتا ہے۔ لڑکا جب اپنے باپ کو روتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے، بے شک آپ میرے اصلی باپ نہیں ہو، لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا رپورٹر بن کر اپنے اصلی باپ کو تلاش کرنے چلا جاتا ہے، اور آخرکار یہ اپنے اصلی باپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ باپ بیٹا ملنے کی خوشی میں بات کرتے کرتے ایک شپ کے قریب پہنچتے ہیں اور ایک آبدوز میں بیٹھ کر سمندر کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ کافی گہرائی میں جانے کے بعد ان کو ایک ٹوٹی پھوٹی شپ کے ساتھ خزانہ نظر آتا ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی شپ بالکل ٹائٹینک جیسی تھی۔ یہ باپ بیٹا سطح سمندر پر موجود مدر شپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہمیں خزانہ ملا ہے، لیکن اس کے بعد اچانک آبدوز کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مدد کے لیے زور زور سے چلانے لگتے ہیں۔ سمپسن کارٹون میں یہ تو دکھایا گیا تھا کہ یہ باپ بیٹا کسی جہاز کو نہیں بلکہ خزانے کو دیکھنے گئے تھے۔ اب اس کارٹون میں باپ بیٹے کا ہونا، سمرین کا اتنی گہرائی میں جانا، ان کو ایک ٹوٹا پھوٹا جہاز نظر آنا اور ان کا سطح سمندر پر مدر شپ سے رابطہ کرنا، پر حیران کر دینے والی بات کہ اس سمرین کا آکسیجن ختم ہو جانا، یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔
کہ یہ دونوں سٹوریاں ایک جیسی ہیں، لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے کہ کوئی بھی کارٹون سیریز یا کوئی مووی کڑی ریسرچ کے ساتھ اسکرپٹڈ تیار کی جاتی ہے، اور آج تک جتنی بھی کارٹون اور موویز بنی ہیں ان سب کے اسکرپٹ ہمارے معاشرے سے ہی لیے جاتے ہیں، اور کچھ پلان موویوں کو دیکھ کر بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہ چند آخری لائنیں محض میری رائے ہیں، لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔